بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام باقر عليه السلام تفقهوا في الحلال والحرام وإلا أنتم أعراب۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کو سمجھو ورنہ تم بد تہذیب ہو، غیر مہذب ہو۔ اس قول امام علیہ السلام کے ضمن میں ہمارا سلسلہ احکام فقہیہ تقلید کے بعض مسائل کو سابقہ پروگرامز میں بیان کیا جا چکا ہے۔ البتہ تقلید کے وجوب پہ جو ادلہ عقلیہ اور روایات ہیں اس پہ سابقہ ہم نے بات کی۔ اجمالاً امام زمان علیہ السلام کا وہ فرمان مبارک اما الحوادث الواقعہ فارجعوا فیہا الی روات احادیثنا، کہ نئے نئے مسائل کو ہمارے حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو، فإنہم حجتی علیکم، وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں، وَأَنَا حجت اللہ علیہم، میں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ تو نئے مسائل کا حل سابقہ روایات سے وہی شخص دے سکتا ہے کہ جس کے پاس تفقہ ہو، جو فقیہ اور مجتہد کے مرتبے پہ فائز ہو۔ یہاں ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں کچھ فقہی مسائل کی۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ تمام فقہا کی اتفاقی رائے سے ذکر کیا جاتا ہے مختلف توضیحات مسائل میں کہ جو مسائل انسان کو عمومی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کا یاد کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ غیبت کے بارے میں، تکبر، حسد، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، روزے کے مسائل، خمس و زکوٰۃ کے مسائل، اگر حج واجب ہو گئی تو اس کے مسائل، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کیا احکام ہیں، کون سی شرائط کے تحت واجب ہے، کون سی شرائط کے تحت مستحب ہے۔ اسی طرح جو بھی انسان کی زندگی میں لین دین کے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ کسی سے بیع و شراء کرنی ہے، کون سی خرید و فروخت باطل ہے، کون سی خرید و فروخت صحیح ہے، کس چیز کا بیچنا حرام ہے، کس طریقے سے خریدنا حلال ہے۔ تو یہ سارے جو زندگی کے مسائل ہیں جو انسان کو عام طور پہ پیش آتے ہیں ان کا یاد کرنا واجب ہے، نہ صرف سمجھنا واجب ہے بلکہ وہ یاد بھی ہوں تاکہ بوقت ضرورت جو ہے انسان ان قوانین اسلام کو اپنے اوپر لاگو کر سکے۔ تو بہت سارے لوگ اگر اس وظیفہ شرعی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں فقہا کے جو توضیح المسائل ہے اس کو بار بار پڑھنا چاہیے اور مہم مسائل جو مبتلا میں ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو تقلید کے مسائل میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان زیادہ عرصہ یا تھوڑا عرصہ بلوغ کے بعد، 25 9 سال کے بعد، اور بالغ جو بچہ ہوتا ہے وہ 15 سال جو اسلامی سال ہیں، اس کے بعد اگر کچھ عرصہ ایک بندے نے تقلید ہی نہیں کی اور اعمال بجا لاتا رہا یا بالکل اعمال بجا لائے ہی نہیں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، تو ایسے شخص کا حکم شرعی کیا ہے؟ اگر تو اس نے اعمال بجا لائے ہیں اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو اعمال اس نے بجا لائے ہیں، جس فقیہ کی تقلید اسے کرنی چاہیے تھی اس کے زمانے میں، جو زیادہ علم، زیادہ افقہ و عالم فقیہ تھا، اس کے توضیح المسائل کے مطابق دیکھے اگر اس کے اعمال ایسے تھے تو پھر تو اسے چاہیے کہ اس ان اعمال کو دوبارہ انجام نہ دیں۔ لیکن اگر اس کے اعمال اس عالم فقیہ، عالم مجتہد کے فتوی کے مطابق نہیں تھے اور وہ اعمال اگر باطل تھے تو ان کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا، اور باقی اعمال تقلید کے بعد جس فقیہ کی تقلید کر رہا ہے اس کے فتوی کے مطابق انجام دے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہاں پہ کہ اگر فقیہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس کی تقلید پہ باقی رہا جائے گا یا کسی اور زندہ مجتہد کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ اس مسئلے میں اگرچہ فقہا کا اختلاف ہے لیکن
اس میں بعض کہتے ہیں کہ زندہ مجتہد کی طرف فوراً رجوع کیا جائے، کیونکہ یہ فقاہت قیادت ہے امت کی، اور قیادت زندہ انسان ہی کر سکتا ہے۔ اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ سابقہ مجتہد سے وہ مسائل کہ جن پہ عمل کر چکا ہے ان پہ باقی رہے، اور نئے مسائل میں زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اگر سابقہ مجتہد جو فوت ہو چکا ہے وہ عالم و افقہ تھا، تو پھر اس کی ان مسائل میں تقلید پہ باقی رہے جن پہ عمل کیا ہے، اور باقی نئے مسائل میں زندہ مجتہد کی تقلید کرے۔ تو کم از کم یعنی قدر اتفاقی یہی ہے کہ زندہ مجتہد کی طرف رجوع کیا جائے گا نئے مسائل میں یا جن پہ عمل نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ تقلید جو بہت مہم ہے، احتیاط کا عنوان عام طور پہ توضیح المسائل میں ذکر ہوتا ہے۔ احتیاط کبھی لازم ہوتی ہے اور کبھی مستحب ہوتی ہے، اور جو احتیاط واجب یا احتیاط لازم کا عنوان آتا ہے اس میں عالم افقہ مجتہد کے فتوے کے علاوہ، یعنی اس میں فتویٰ نہیں ہوتا، وہ احتیاط لازم اور احتیاط واجب جب فقیہ کہتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اس مسئلے میں کسی اور مجتہد کے فتوے کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ فتویٰ میں حتمی رائے ہوتی ہے، لیکن اگر عالم فقی فقط احتیاط ذکر کرتا ہے اور بعد میں فتویٰ ذکر کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ یہ برتن اگر پر پانی میں ایک مرتبہ دھو لیا جائے تو پاک ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اسے 3 مرتبہ دھویا جائے، تو یہ جو احتیاط فتوے کے پہلے یا بعد میں ذکر ہوتی ہے اسے احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ یعنی اگر عمل نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، آپ کا عمل ٹھیک ہے، لیکن اگر کر لیں تو بہتر ہے۔ لیکن احتیاط لازم میں یہ ہے یا احتیاط واجب میں یہ ہے کہ اسی احتیاط پہ عمل کریں، اور اگر اس احتیاط پہ عمل نہیں کرنا تو پھر کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے کہ جس کا جو اس فقی کے بعد زیادہ علم رکھتا ہو۔ اس میں ایک اور مسئلہ جو ہے تقلید کے مسائل میں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنے فقی کا فتویٰ معلوم نہیں ہوتا، یا اس مقام پہ وہ احتیاط بھی نہیں کر سکتا۔ احتیاط میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح آپ عمل کریں کہ آپ کو اطمینان و یقین ہو جائے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ واقع کے مطابق ہو گیا، اس میں اب کوئی خلل اور شبہ نہیں رہ گیا۔ مثلا کسی جگہ احتیاط یوں ہے کہ قصر نماز بھی پڑھیں اور تمام بھی پڑھیں، بعض جگہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھونے کی بجائے آپ 3 مرتبہ دھو لیں تو آپ نے گویا یقین ہو گیا کہ یہ چیز پاک ہو گئی۔ تو اس طرح بہت سارے موارد ہیں احتیاط کے۔ اگر احتیاط بھی ممکن نہیں ہے اور اپنے عالم مجتہد کے فتوے کے بارے میں بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا اور وقت بھی کم ہے، تو پھر کسی بھی مجتہد کے فتوے پہ اس مسئلے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ خدا سے دعا گو ہے کہ بحق محمد و آل محمد ان مسائل دینیہ کو جن کو علماء نے انتھک محنت سے اور قواعد شرعیہ اور وہ قواعد دین کے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں فقہ کے قواعد ہیں ان کی روشنی میں، یا روایات اور قرآن کی آیات سے جن مسائل دینیہ کو محنت کے بعد ہم تک پہنچایا ہے، اور روز قیامت جو ہے ان مسائل پہ عمل کر کے انسان بری ذمہ ہو سکتا ہے، خدا کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ان مسائل کو سمجھیں، یاد کریں اور عمل کریں، اپنے لیے بھی اجر کا باعث اور ان فقہا کے لیے اور ان بیان کرنے والوں کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں یہ مسائل سمجھائے یا پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔